کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ کی اونچائی سے بھی زیادہ ہے؟ آج آپ کو سمندر کی پراسرار دنیا کے بارے میں بتائیں گے ڈی آر ٹی اردو کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں فراز منصور۔ کرۂ ارض کا 2/3 یا تقریباً 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، جسے سمندر کہا جاتا ہے۔ یہ آبی ذخیرہ بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، آرکٹک اور سدرن اوشن کا مجموعہ ہے۔ نیشنل جغرافک کے مطابق ماہرین اب تک سمندر کے صرف 20% حصے میں ہی زندگی کا کھوج لگا پائے ہیں، جبکہ سمندر کے 80% حصے میں کیا ہے، یہ ابھی تک ایک راز ہی ہے۔ امریکہ کے بحری تحقیق کے ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق سمندر کی اوسطاً گہرائی 2.3 میل ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں سمندر اوسطاً 12,100 فٹ گہرا ہوتا ہے، یا پھر عموماً کسی سمندر کی گہرائی اندازاً 3.7 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اگر دبئی کا برج خلیفہ پورا سمندر میں اتار دیا جائے تو یہ صرف 2,722 فٹ گہرائی تک ہی جائے گا۔ نیشنل جغرافک کے مطابق اگر ہم سمندری پھیلاؤ کی بات کریں تو یہ تقریباً 32 ملین مکعب میل یعنی 1.34 بلین کیوبک کلومیٹرز پر محیط ہے۔ آبی ماہرین 0 سے 100 میٹر تک گہرائی کو سطح سمندر کہتے ہیں۔ اس کے بعد 1000 میٹر تک گہرائی کو سمندر کا درمیانی حصہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک سورج کی روشنی یا حرارت پہنچتی ہے۔ 1000 میٹر سے زیادہ گہرائی میں سمندر کا اندرونی حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے گہرا سمندری مقام میریانا ٹرینچ ہے، جو امریکہ کی اوورسیز ٹیریٹری گوام کے پاس مغربی بحر الکاہل میں واقع ہے، اور اس کی گہرائی لگ بھگ 11,000 میٹر یا 36,200 فٹ ہے۔ یعنی اس سمندری خندق میں پورا ماؤنٹ ایورسٹ سمو دیا جائے تب بھی یہ سمندری زمین سے کوسوں دور ہوگا۔ سطح سمندر سے نیچے اس کے آخری سرے یا فرش کو چیلنجر ڈیپ کہا جاتا ہے۔ میریانا ٹرنچ کی گہرائی کے آخری حصے تک 1960 میں پہلی بار 2 امریکی غوطہ خور پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ ورلڈ ریکارڈ ابھی تک قائم ہے، اور کوئی بھی دوسرا انسان اب تک سمندر کی اتھاہ گہرائی تک نہیں پہنچا ہے۔ دنیا بھر کے مختلف دریا تقریباً 10 کھرب گیلن پانی سمندروں میں انڈیلتے ہیں۔ سن 1800 سے اب تک انسانی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی 1/4 مقدار سمندر اپنے اندر جذب کر چکے ہیں۔ کرۂ ارض پر ہونے والی 80% والکینک ایکٹیویٹی سمندر کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ 90% عالمی تجارت بحری راستوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ سمندر انسانی حرارت اور سورج کی تپش کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کنٹرول میں رہتی ہے۔ سمندری پانی میں نمک کی مقدار تقریباً 3.5% ہوتی ہے۔ اسی طرح اس پانی میں کیلشیم، کلورین اور میگنیزیم بھی بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ سمندر میں نمو پانے والے نباتات اور حیوانات کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ سمندر میں پائی جانے والی بلیو ویل کرۂ ارض پر پائے جانے والے تمام جانوروں میں سب سے بڑا لیونگ اینیمل ہے۔ یہ 1640 فٹ گہرائی تک میں شکار کرتی ہے۔ دنیا کی سب سے قدیم مخلوق بھی سمندر میں پائی جاتی ہے، جو کہ جیلی فش اور ہارس شو کریبس کیکڑے ہیں، جو کہ نصف ارب سال سے بھی زیادہ عرصے سے سمندر میں موجود ہیں۔ شارک مچھلیاں سطح سے 5000 فٹ یعنی 1500 میٹر تک سمندروں کی گہرائی میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ ماہرین اب تک 9816 فٹ گہرائی تک ہی کسی سمندری جانور کی رسائی ریکارڈ کر پائے ہیں۔ سمندر کی 12500 فٹ گہرائی میں جہاں دباؤ 378 گنا بڑھ جاتا ہے، وہاں پر بھی بحری حیاتیات جیسے فینگ ٹوتھ، ہینگ فش اور ڈمبو آکٹوپس موجود ہیں۔ مچھلی، آکٹوپس، اسکوڈ، ایلز، ڈالفن اور ویل کھلے پانی میں تیرتے ہیں، جیسے سمندری فرش یا سی ہیڈ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کیکڑے، آکٹوپس، سٹار فش، صدف یعنی آئسٹرز اور گھونگے سمندر کے نیچے کی سمت اندرونی فرش اور باہر ساحل پر رینگتے ہیں۔ سمندری سطح پر تیرتے حیاتیاتی اجسام فوٹوسینتھسس یعنی ضیائی تالیف کے عمل کے ذریعے دنیا کی آدھی آکسیجن تیار کرتے ہیں۔ سمندری گھاس، کائی اور بغیر جڑ والے پودے کم گہرائی والی سطح پر نمو پاتے ہیں، جہاں سے وہ آسانی سے سورج کی روشنی جذب کر سکتے ہیں۔
کیلیفورنیا کے قریب ڈیوڈسن سی ماؤنٹ کے مقام پر سمندر میں 9150 فٹ یعنی 1.7 میل گہرائی میں ایک سمندری کھیرا پایا جاتا ہے جسے اسپینش ڈانسر کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق سورج کی روشنی سمندر میں 1000 میٹر یعنی 3300 فٹ گہرائی تک ہی منعکس ہو پاتی ہے۔ اسی حصے میں فوٹو سینتھیسس پر انحصار کرنے والے اجسام نشو و نما پاتے ہیں۔ 1000 میٹر سے اندر سمندر میں مزید گہرائی سیاہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی آبی ماہرین کو وہاں جو زندگی کے آثار ملے ہیں ان میں ٹیوب وارمز، کلیمز اور مسلز جیسی دیگر حیاتیات اور جرثومیں شامل ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں جنگلات بھی پائے جاتے ہیں؟ مینگرووز وہ درخت نما جھاڑیاں ہیں جو ساحلی کناروں پر اگتی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی جڑیں چھوٹی مچھلیوں، جھینگوں اور کیکڑوں کے لیے تحفظ اور افزائش نسل کی نرسریوں کا کام دیتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی سونامی یا سمندری طوفان کے نتیجے میں مینگرووز کے جنگلات ساحلی پٹی کے لیے ڈھال کا کردار ادا کرتے ہیں۔ برطانیہ کے نیشنل ہسٹری میوزیم کے مطابق بحری سائنس کے ماہرین سمندر کی گہرائی کو 4 زونز میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا لٹورل زون، دوسرا باتکیال زون، تیسرا ایبیسل زون، چوتھا ہیڈل زون۔ سمندر کے کسی بھی حصے میں جہاں گہرائی 6 کلومیٹر سے زیادہ ہو اسے ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ گوگل ارتھ کے مطابق انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی کاربن آلودگی پھیلانے، سمندری سطح کو بلند کرنے اور زمینی کٹاؤ کا سبب ہے اور یہ دنیا میں موسمی تغیرات کا باعث بن رہی ہے۔ اگر ہم کاربن کے اخراج کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم سمندری خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارے یونیسکو کے مطابق اب تک قریباً 2,26,000 سمندری اسپیشیز کی شناخت اور ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ محققین کا اندازہ ہے کہ سمندر 7 لاکھ سمندری نباتات و حیوانات کا گھر ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر یہ تعداد 1 ملین تک بھی ہو سکتی ہے۔ ہر سال مچھلیوں کی تقریباً 150 اقسام دریافت ہوتی ہیں۔ سائنسدان اب تک 65,000 دریافت شدہ سمندری حیاتیات کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ ہیں کیا۔